اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے حاضر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے عصری تقاضے اور فکر اقبال کی روشنی میں نوجوان نسل کا کردار۔ موضوع لمبا بھی ہے، طوالت طلب بھی ہے، مجھے بھی پروفیسر مظفر مرزا صاحب کی طرح کہنا پڑ رہا ہے کہ بات لمبی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے مختصر نہیں کرائیں گے۔ میرے نزدیک نوجوان نسل کے دو کام ہیں۔ ایک، خود اپنے آپ کو پہچانے، اپنی خودی پہچان او غافل انسان۔ اس سے میری مراد کیا ہے؟ اپنے وطن کو پہچانے، یہ وطن کون سا ہے، کیسے بنا ہے، کس نے بنایا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ یہ جو ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ دنیا کی طرح کا عام ملک نہیں ہے، بہت خاص ملک ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ شعر اگر 100% اپلائی ہوتا ہے تو پاکستان پر۔ پھر یہ کہ اپنی ملت اور اپنی قومیت کو پہچانے، پھر اپنی حقیقت کو یا اپنی خودی کو پہچانے، اور پھر اپنے مقصد اور نصب العین اور زندگی کے مقصود کو پہچانے۔ یہ 5 پہچانے ہیں کہ جس کے بعد اب دوسرا کام کیا ہوگا؟ اس پہچان سے جو منزل مقصود معین ہو، اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ مختلف پہچانے جو ہے میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں۔ ہمارا وطن پاکستان، ڈاکٹر عیسی محمد صاحب نے تو فرمایا کہ اس کی بنیاد پڑ گئی تھی دور نبوت ہی میں۔ خود قائد اعظم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ پاکستان اسی وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا۔ عام طور پر تحریک پاکستان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا کردار، پھر سر سید احمد خان کا کردار بیان کیا جاتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے میں سب سے بڑا کردار 2 شخصیتوں کا ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے، وہ اس ملک کے مجوز بھی تھے، تجویز پیش کرنے والے، مبشر بھی تھے، بشارت دینے والے کہ یہ قائم ہوگا، اور مصور بھی تھے، اس کی نقشہ کشی کرنے والے کہ وہ کیسا اسلام، کیسا پاکستان ہونا چاہیے۔ جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، وہ معمار تھے، انہوں نے تعمیر کیا ہے۔ اقبال کی حیثیت آرکیٹیکٹ کی تھی، جس نے نقشہ دیا ہے۔ یہ دونوں کے مابین جو نسبت ہے اس کو ضرور سمجھ لیجیے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جس جماعت نے پاکستان بنایا اس کا نام مسلم لیگ، وہ 1906 میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں۔
24 برس تک، نوٹ کر لیجئے 1930 تک مسلم لیگ صرف اشرافیہ کا ایک کلب تھا. نواب محسن الملک، نواب اسماعیل خان، نواب زادہ لیاقت علی خان، یہ نوابوں، وڈیروں، بڑے لوگوں اور سرداروں کی جماعت تھی، عوامی جماعت سرے سے نہیں تھی. اور اس کا سارا مضمون کیا تھا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ایسا نہ ہو کہ ہندو اکثریت مسلمان اقلیت کو دبا لے، ایکسپلائٹ کرے، اس کا استحصال کرے، اس کی تہذیب ختم کرے، یہاں تک کہ اس کا مذہب ختم کر دے. صرف یہ کہ اپنے آزادی کے بعد اپنے تشخص کا تحفظ اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کوشش ہو رہی تھی بس. اور اس کے ضمن میں اتنا بڑا رول پلے کیا ایک شخص نے جس کا نام تھا محمد علی جناح. میں اس وقت قائد اعظم نہیں کہہ رہا، جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت تک وہ قائد اعظم نہیں تھے، محمد علی جناح. اور نوٹ کر لیجئے وہ سیکولر خیالات کے حامل تھے، وہ قوم پرست تھے، وہ ہندوستان کی وحدت کے قائل تھے، وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے سفیر تھے. ہندوؤں نے انہیں خطاب دیا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر. بھرپور کوشش انہوں نے کی. اور یہ بھی نوٹ کیجئے 1906 میں وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے، حالانکہ ہندوستان میں موجود تھے. دادا بھائی نوروجی جو پریزیڈنٹ تھا کانگریس کا، اس کے وہ سیکریٹری تھے. 1913 میں جا کر مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، لیکن پھر بھی اپنی کانگریس کی رکنیت پھر بھی برقرار رکھی ہے، ڈوئل ممبرشپ، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی. اور یہ سن 13 سے لے کر 30 تک اندازن سمجھئے سر توڑ کوشش کی ہے، سر توڑ کوشش کی ہے کہ کسی طرح ہندو انصاف کی طرف آ جائیں، انصاف کی بات مانے، مسلمانوں کے حقوق جو ہے ان کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں. لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد شدید مایوس ہو گئے ہندو سے. ہندو سے کوئی توقع نہیں ہے، یہ انصاف نہیں کرے گا، یہ تو برباد کر کے رہے گا، تباہ کر کے رہے گا مسلمانوں کو. اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے سیاست کو خیر بات کہہ دی. انگلستان جا کر ایک کوٹھی خریدی اور اپنی لیگل پریکٹس شروع کر دی. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بہت بڑا نام ہے، ایس ایم اکرام، شیخ محمد اکرام. ان کی 3 کتابیں بڑی یوں سمجھیے کہ کلاسک کتابیں ہیں، آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر. وہ ایس ایم اکرام اس وقت پڑھ رہے تھے انگلستان میں، آکسفورڈ میں. وہ چل کر آئے ہیں محمد علی جناح کے پاس لندن. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ہندوستان چھوڑ آئے؟ وہاں کے مسلمانوں کو تو آپ کی ضرورت ہے. یہ جملہ جو ہے محمد علی جناح کا، یہ تاریخی جملہ ہے. ہندوز آر انکورجیبل. ہندو میں نے دیکھ لیا، تجربہ کر لیا، میں نے 14 صدی کے تجربے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. ہندوز آر انکورجیبل. اور مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے شام تک گورنر کو یا کمشنر کو پہنچا دیتا ہے. تو ایسی قوم کی میں قیادت کیسے کروں؟ یہ میں نے چاہا کہ آپ مسلم لیگ کی تحریک کے 2 ادوار کو تقسیم کر لیجئے 1930 پر. 1930 میں اب مسلم لیگ کے افق پر خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوئی شخصیت علامہ اقبال کی، جبکہ محمد علی جناح مایوس ہو کر جا کر لندن میں بیٹھ چکے تھے، سیاست سے بے دخل، سیاست سے ہاتھ دھو چکے. 1930 کا جو خطبہ تھا علامہ اقبال کا دہلی کا، ابھی آپ نے جو تذکرہ فرمایا، 30 دسمبر سن 1930 الہ آباد، نہرو فیملی کا گڑھ بلکہ گڑھ کہنا چاہیے. اس میں آپ نے 2 کام کیے. ایک تو دلائل کے ساتھ ثابت کیا، سوشولوجی کے تمام مسلمات کی روح سے ثابت کیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے. ظاہر بات ہے یہ کام صرف علامہ اقبال کر سکتے تھے، یہ فلسفی کے کرنے کا کام تھا. یہ ثابت کرنا
تمدنی اصولوں کے مطابق مسلمان علیحدہ قوم ہے، مسلمان کسی دوسری قومیت میں ضم نہیں ہو سکتے۔ اور نمبر 2، انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو علیحدہ وطن دیا جائے، اور اس کے ضمن میں ایک بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ یہ پروفیسی ہے، نوٹ کر لیجئے یہ لفظ، یہ ڈیسٹنی ہے، یہ میری پیشین گوئی جو ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ یہ تجویز نہیں تھی، اگرچہ اسی میں ڈیمانڈ بھی تھی۔ ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جب تک انگریز یہاں ہے ان علاقوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جائے، یہ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ تھوڑی بہت نسلی لسانی جو فرق اور تفاوت ہے رفتہ رفتہ یہ ختم ہو جائے۔ ظاہر بات ہے جب تک انگریز ہے علیحدہ آزاد ملک تو نہیں بن سکتا، لیکن جب انگریز جائے ود ان برٹش امپائر اور ود آؤٹ یا باہر، یہ ایک آزاد ملک بن جائے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، دوسرا خواب جو آپ نے دیکھا وہ کیا تھا کہ اگر ہمیں یہ مل گیا پاکستان، ہمارا پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، اگر علیحدہ ملک مل گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے دور امپیریلزم میں، دور شہنشاہیت میں، ذرا نوٹ کیجیے اس جملے کو سمجھنا ہوگا۔ پہلے اسلام کا ایک دور ہے حضور کا زمانہ اور خلافت راشدہ، اس دور کا اسلام کچھ اور تھا۔ پھر دور ملوکیت کا ہے، بنو امیہ کا اسلام، بنو عباس کا اسلام اور ترکوں کا اسلام، یہ اسلام، سلجوقیوں کا اسلام، مغلوں کا اسلام، صفویوں کا اسلام، یہ اسلام کچھ اور تھا۔ لیکن طویل دور تو انہی کا ہے، دنیا اسلام کو دیکھتی ہے ان کے آئینے میں۔ ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے یہ بدنما داغ اور دھبے ہم دھو دیں اور اسلام کی اصل روح کے مطابق، یہ پھر الفاظ نوٹ کیجئے، اسلام کی اصل روح کے مطابق اور عصر حاضر کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہم ایک نظام اور ایک دنیا کے اندر ریاست قائم کر کے اسے روشنی کا مینار بنا دیں۔ یہ تھا نظریہ پاکستان۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سے دانشور ہیں، کالم نگار ہیں، انہوں نے ایک عجیب گمراہ کن بات شروع کر دی ہے، پاکستان کا نظریہ کچھ نہیں تھا، یہ صرف بنی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کا نظریہ 1906 سے نہیں تھا، لیکن 1930 سے تھا، اور چونکہ در حقیقت بات کی مسلم لیگ کو میں کہتا ہوں کہ وہ اصل مسلم لیگ، وہ دور، وہ اقبال کی مسلم لیگ ہے۔ اس لیے اگلی بات میں آپ سے پھر کہوں گا کہ جب علامہ اقبال نے یہ انجیکشن دیا ہے، جو مسلم لیگ کی ایک تحریک تھی، اس میں جو ہے اب یہ انجیکشن دیا احیاء اسلام، ہم تو دنیا میں دوبارہ اسلام کا نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایک مشنری رول تھا، داعیانہ رول تھا، پیغمبرانہ رول تھا۔ اس رول سے ظاہر بات ہے کہ خون گرم ہوا ہے ملت اسلامیہ ہندوستان کا، اور اس کے اندر وہ جوش پیدا ہوا ہے جو علامہ اقبال کی شاعری سے بھی بہت پہلے پیدا ہو چکا تھا، شاعری کے ذریعے۔ لیکن اب آپ علامہ اقبال گئے ہیں 1932 میں لندن، تیسری گول بیس کانفرنس، اس میں محمد علی جناح شریک نہیں تھے، لندن میں تھے لیکن چونکہ سیاست چھوڑ چکے تھے لہذا اس گول بیس کانفرنس میں نہیں تھے، علامہ اقبال گئے تھے۔ وہاں انہوں نے وہ جو خطبہ اقبال تھا اس کی جو ہے ریزوننس ہو چکی تھی، وہاں پر رمزے میکڈونلڈ اس وقت کا وزیر اعظم تھا انگلستان کا، اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تاریخی الفاظ، A poet has destroyed our dreams of united India۔ ایک شاعر، علامہ اقبال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک شاعر نے ہمارے جو خواب تھے کہ ہندوستان واحد رہے، متحد رہے، ہمارے سارے خواب پریشان کر دیا، توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ رمزے میکڈونلڈ کے اپنے الفاظ، اتنا زور تھا اس خطبہ الہ آباد کے اندر، اور اس سے وہ جوش و خروش مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ پرائم منسٹر آف برٹن یہ کہہ رہا ہے، A poet has destroyed our dreams of a united India۔
بہرحال اسی موقع پر حضرت علامہ اب محمد علی جناح سے ملاقات کرتے ہیں. ان کے جسم میں بھی وہی انجیکشن لگاتے ہیں کہ دیکھو اب تک تم نے صرف مسلمان اشرافیہ کے ساتھ بات کی ہے، ایلیٹ کے ساتھ بات کی ہے، عوام میں آؤ. اور نمبر 2، صرف حقوق کا تحفظ نہ کرو، یہ ڈیفینسو انداز ہے. آفینسو انداز لو، ہم اسلام غالب کریں گے، اسلام قائم کریں گے، اسلام نافذ کریں گے، عہد حاضر کی جدید ترین اسلامی ریاست قائم کریں. یہ انجیکشن ہے جو 1930 میں مسلم لیگ کو لگا، 1932 میں قائد اعظم کو لگا، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد اور لوگوں نے بھی کوششیں کی. نوابزادہ لیاقت علی خان نے بھی کہا آپ آئیے واپس. بہرحال اس کے بعد جب آئے ہیں محمد علی جناح، پھر انہوں نے آ کر اسلام کا راگ الاپا ہے. پھر انہوں نے ہندوستان کے شہر شہر میں، قریے قریے میں، بستی بستی میں جا کر، میں تو یہ کہتا ہوں انہوں نے اسلام کی قوالی گائی ہے. قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ حال آ جایا کرتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو حال آ گیا، تمام ہندوستان کے جمع ہو گئے مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے، اور 1940 میں آ کر پاکستان کے ریزولوشن تلے سب. حالانکہ ایک بات پر غور کیجئے، یہ حماقت نہیں تھی. کیا یو پی کبھی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ یو پی کے مسلمان کیوں مسلم لیگ کا ساتھ دے رہے تھے؟ کیوں پاکستان مانگ رہے تھے؟ یہ سی پی کبھی آ سکتا تھا، کبھی مدراس آ سکتا تھا، کبھی بمبے آ سکتا تھا، کبھی بہار آ سکتا تھا، کبھی راجستھان آ سکتا تھا. ہرگز نہیں. پھر یہ پاگل پن نہیں تھا؟ جدید انداز میں تو اسے پاگل پن کہا جائے گا. ابھی تمہیں کیا ہے؟ تمہیں تو پاکستان ملنے والا نہیں ہے. لیکن یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے قوالی میں حال آ جاتا ہے، حال میں جذبہ ہوتا ہے، عقل پیچھے رہ جاتی ہے، جذبہ ہوتا ہے جو گورن کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ دور جس میں کہ پھر اسلام ہمارا رسم العین بنا، ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کرنا ہمارا مقصد بنا. اور اسی کے نتیجے میں محمد علی جناح قائد اعظم بنے. اب قائد اعظم بنے ہیں وہ، ورنہ اس سے پہلے وہ محمد علی جناح تھے، اس کے سوا کچھ نہیں. میں تھوڑی سی بات اور یہاں عرض کروں گا. علامہ اقبال کا ایک خواب تو پورا ہو گیا، 17 سال بعد پاکستان بن گیا. بلکہ سن 30 کے خطبے میں مشرقی پاکستان کا تذکرہ نہیں تھا، اس میں صرف شمال مغربی یعنی اس پاکستان کا تذکرہ تھا. بعد میں جو ہے تذکرہ اس کا اضافہ ہوا، وہ علیحدہ بات ہے. بہرحال پاکستان بن گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا سن 30 میں وہ آج بھی موجود ہے، وہ پاکستان موجود ہے. مشرقی پاکستان بھی ختم نہیں ہوا، نام بدل گیا، مسلمانوں کا ملک ہے، آزاد ملک ہے. بہرحال لیکن دوسرا خواب، ابھی آپ مان لیجئے، تسلیم کیجئے، ہماری نااہلی، ہمارے ہاتھ جرم، دوسرا خواب ابھی تک شرمندہ تکمیل ہے. کہاں ہے اسلام؟ اسلام کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام کفالت عامہ کہاں ہے؟ وہ سود اور جوئے سے پاک معیشت کہاں ہے؟ وہ عصمت و عفت اور شرم و حیا پر مبنی معاشرہ کہاں ہے؟ جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. ایلیٹ میں تو ختم ہوا، اب تو رہ گیا ہے کچھ مڈل کلاس میں، لوور مڈل کلاس میں. یہ کہاں ہے اسلام؟ جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے. ظاہر بات ہے، نمازیں وہاں بھی ہیں، مسجدیں وہاں بھی ہیں، حج کی فلائٹس وہاں بھی جاتی ہیں. کو کیا کمی ہوا اس اسلام میں جو ہمارے پاس ہے؟ یہ اسلام تو بنایا تھا ہم نے اجتماعی نظام کے لیے، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام. اسلام کا نظام عدل اجتماعی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو، کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ریپریشن نہ ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور ہر فرد کو اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ مہیا کی جائے. یہ خواب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ظفر صاحب نے، اس کے حساب سے حالات بہت دیگرگوں ہیں. پروفیسر مرزا مظفر صاحب نے آپ کا دل بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے. وہ جو انہوں نے اشعار پڑھے تھے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وہ ایک آسمان تو وہ ہے 7 آسمان، ایک آسمان دنیا کا ہے، وہ امریکہ بہادر ہے، آج وہ آسمان ہے.
دی سول سپریم پاور آن ارتھ، اور وہ تلا ہوا ہے. کم سے کم تو آپ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ختم کرے گا. اب تو کھل کھل کر باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، الا یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، حرام خوریاں چھوڑیں، بے پردگیاں چھوڑیں، سودی کاروبار چھوڑیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے عہد کرے، اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، کچھ اور دے دے. ہم مانتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے محل بنائے ہیں، دیکھیں 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کا ایک بنگلہ آج ہے. چلے جائیے ڈیفنس کے اندر کراچی میں اور لاہور میں اور پشاور میں، اور کہیں چلے جائیے جو اسلام آباد میں، کئی کروڑ کے 10-10 مرلے ایک کنال کے مکان کئی کروڑ کے. یہ تو تم نے بنا لیے، موٹر وے تم نے بنا لی. وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے یہ خونی لکیر کھنچوائی تھی؟ اس سے زیادہ خونی لکیر دنیا میں کوئی ہوئی ہے؟ لاکھوں آدمی مرے ہیں، ہزارہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہزارہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کڈنیپ کی گئی، انہی کے پاس رہی ہیں. اور سب سے تلخ بات آپ کو سنا دوں، جب میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت ایک کمیشن بنا تھا انڈیا اور پاکستان کے مابین کہ جو ہندو سکھ عورتیں یہاں رہ گئیں ان کو بازیاب کیا جائے، جو مسلمان عورتیں مشرقی پنجاب میں رہ گئی ان کو وہاں سے حاصل کیا جائے، اور پھر انہیں واپس وہاں بھیج دیا جائے، انہیں یہاں لے آیا جائے. اس کمیشن کے ایک رکن نے مجھے ایک بات بتائی، وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں کب کب کی تاریخ ہوتی ہے. کہتے ہیں وہاں مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا. بات کیا کہی 100% درست تھی. اب آئے ہمیں لینے کے لیے جب ہمارے 2-2 3-3 بچے ہو گئے ہیں. اور نمبر 2، تمہارے ہاں ہمیں قبول کون کرے گا؟ کون ہم سے شادی پسند کرے گا؟ تو مسلمان عورتوں نے آنے سے انکار کیا. آپ اندازہ کیجئے، یہ مسلمان خواتین محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا. کیوں لیا تھا؟ اسلام کے لیے لیا تھا. اور ہم مجرم ہیں اللہ کے. اور یہ جان لیجئے اللہ جہاں رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، شدید الظلم انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی بہت سخت دیتا ہے. اور بڑی بڑی سزائیں ہمیں دی گئی ہیں. کیا ہسپانیہ میں اسلام ختم نہیں ہوا جہاں 800 برس حکومت کی تھی؟ ایک بچہ باقی نہیں رہا. یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی ہیں. کیا 1 کروڑ کے لگ بھگ تاتاریوں نے قتل نہیں کیے تھے مسلمان؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ نہیں ہوگا اور بن گیا ہے تو ہمیشہ رہے گا، یہ بات نہیں ہے. ہاں توبہ اگر کریں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا. ہو سکتا ہے اب بھی، لیکن جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارے شب و روز ہیں، جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا تمدن ہے، یہ جو ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ تم وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اگر ہمارے لچھن یہی رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا. میرے نزدیک اس کا رجاء و رغبت ختم ہو چکا ہے. وائی پاکستان، آج آپ کی نوجوان نسل پوچھ رہی وائی پاکستان. یہ پاکستان کس لیے بنا؟ آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں، وہ تو کہیں ہے ہی نہیں. بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریہ کوئی تھا ہی نہیں، یا بکواس ہے. یہ تو جنرل شیر علی نے ایک خاص موقع پر ایوب خان کے دور میں بنا لیا تھا نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان کوئی ہے ہی نہیں. میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھ دیے، میرے پاس اصل الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن پڑھ کر سنانا میرے لیے یہاں پر جو ہے ظاہر بات ہے کہ ممکن نہیں ہے. کہ اگر اول یہ کہ شمال مغرب میں ہندوستان کے ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی، اور اگر ہمیں موقع مل گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے، عرب امپیریلزم کا جو استعمال کیا ہے، ان دو دھبوں کو دھو کر اسلام کا روح انور، اسلام کا اصل چہرہ، روشن چہرہ دکھا دے، جو اس کی اصل روح یعنی دور خلافت راشدہ کی روح اور عصر حاضر کے تقاضوں کو ملا کر ایک جدید اسلامی ریاست بن جائے. بہرحال پہلی بات تو یہ کہ آپ اس پاکستان کے وارث ہیں، اس پاکستان کا قرض ہے آپ پر، مجھ پر، ہر انسان پر. لیکن ہم نے اگر صرف اپنے پروفیشنز،
اپنی کوٹھیاں، اپنے ڈرائنگ رومز، اپنے ہی سمسارے جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کار اور اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے بڑے سے بڑا ٹی وی لا کر رکھنا، اگر زندگی کا مقصد یہ بن گیا تو دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں. یہ جو اشعار پڑھے تھے ڈاکٹر صاحب نے وہ صحیح ہے بالکل. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آپ کے جو تھنک ٹینک ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں 2015 کے بعد کوئی پاکستان نہیں ہوگا نقشے کے اوپر. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں 2 عظیم سلطنتیں مٹ گئی. شروع میں سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، پہلی جنگ عظیم کے بعد ختم. نسیم منسیہ یہ بھی نہیں پتا کہاں ہوتی تھی، اور آخر میں آ کر اس صدی میں یو ایس ایس آر، دی گریٹ یو ایس ایس آر ڈیزالوڈ. آج کو بتا سکتا ہے کہاں کہاں تھا وہ؟ تو یہ سمجھ لیجئے ہو سکتا ہے، لیکن بچنے کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے توبہ. اگر قوم مجموعی طور پر توبہ کرے. بہرحال یہ جان لیجئے جو میں نے عرض کیا تھا، ایک نکتہ اور عرض کر کے پھر میں اگلی بات پر چلوں گا. یہ جو 2 شخصیتیں ہیں، پاکستان کے وجود میں آنے کا زیادہ بڑا صحرا اقبال کے سر ہے. مجوز وہ، مبشر وہ، مصور وہ، آرکیٹیکٹ وہ. قائد اعظم جو ہے نوٹ کر لیجئے، ابھی اپنی جگہ پر ان سے بہت محبت ہے، ہم بہت احسان مند ہیں ان کے، لیکن نہ وہ مفکر تھے، نہ وہ فلسفی تھے، نہ وہ مصنف تھے، نہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں دین کا دخل تھا. جیسا کہ ابھی پروفیسر مرزا صاحب نے آپ کو بتایا، وہ صوفی نور محمد، شیخ نور محمد ان کے والد صوفی، انہوں نے جس طریقے سے بات کہی ہے کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو سمجھو گے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. اسی کو پھر بعد میں اقبال نے پیش کیا شعر میں، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ تمہارے اوپر اترنا چاہیے. یہ تفسیروں کی وجہ سے سمجھنے کی بات چیز نہیں ہے. بہرحال میرے نزدیک ان 2 شخصیتوں میں اہم تر علامہ اقبال کی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں. قائد اعظم، ایک سیاستدان، ایک دور اندیش اسٹیٹس مین، پھر نہایت کھرا آدمی، نہایت سچا آدمی، تشنع آس پاس بھی نہیں. مسلمانوں کا لیڈر بننے کے لیے یہ نہیں کیا کہ داڑھی رکھ لیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو بھی اپنا ایک لیڈر بنا لیں. اس وقت تک تو علماء ہوتے تھے لیڈر، اور تو کوئی لیڈر تھا ہی نہیں. لیکن وہ داڑھی مڈے کے داڑھی مڈے رہے، انہوں نے کبھی بھی مذہبی لبادہ نہیں اوڑھا. لیکن آج تک کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ جناح نے جو بات اس وقت کہی تھی اس کے بعد اس سے بدل گیا. اسٹریٹ فارورڈ انسان، جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے. اور یہی بات ہے اصل میں. مجھے یاد آ گیا تو میں سنا دوں واقعہ آپ کو. پیر جماعت علی شاہ صاحب، پنجاب کے بہت بڑے پیر، وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے. ان سے ایک شخص نے کہا، حضرت یہ آپ اتنے بڑے شیخ طریقت، اولیاء اللہ میں سے، اور آپ نے داڑھی مڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی. غور کر لیا آپ نے سوال کو. اب جواب سنیے، اس کو آپ سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، نہیں بھائی میں نے کوئی بیعت نہیں کی ہے، میرا تو ایک مقدمہ ہے، ہندو قوم کے ساتھ میرا مقدمہ ہے. مجھے چاہیے ایک وکیل، اور وکیل میں چاہیے 2 باتیں، ماہر ہو اور نمبر 2 بکنے والا نہ ہو. یہ 2 اوصاف ہے محمد علی جناح کے اندر. میں نے اس لیے اسے اپنے قومی مقدمے کا وکیل بنایا ہے، اس کے ہاتھ پر کوئی بیعت نہیں کی ہے. تو ہمیں چاہیے احترام یقیناً دونوں کا ہے، دونوں کے ممنون احسان ہیں ہم، لیکن ہم سے غلطی ہوئی ہے. جب بھی ہم نظریات پاکستان کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت قائد اعظم کو دے دیتے ہیں. ان کے اقوال، ان کی تقاریر، ان کی کوئی کتاب تو ہے ہی نہیں، کوئی مرتب فکر ان کا ہے ہی نہیں. نہ وہ مصنف ہے، نہ مفکر ہے، نہ فلسفی ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تو ایک ٹھیک ہے ان کی تقاریر ہے اور ان کے بیانات ہیں، وہ ہوتے تھے موقع کے مطابق، ایک ہر جگہ پر جو ہے اس کے وقت کے اعتبار سے وہ جگہ کے حساب سے بیان دے رہے ہیں. اس اعتبار سے ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز علامہ اقبال، اگرچہ ہم انڈیٹڈ ہے ٹورڈز قائد اعظم بھی. اب آئیے دوسری بات. یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے. ہماری ملت اور قومیت کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟
نوٹ کر لیجئے، ہم نہ نسل کی بنیاد پر قوم ہے، نہ لسانی بنیاد پر قوم ہے، نو ریشیل نیشنلزم، نو لنگوسٹک نیشنلزم، اور اس کی جگہ ایک تیسری شے جو آج کی دنیا میں پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی، ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت۔ اس وطنی قومیت کی کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بنایا۔ آپ کو معلوم ہے کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوستان ایک وطن ہے، اس میں رہنے والے سب ایک قوم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت وطن سے نہیں ہے، ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے، ہماری قومیت لسان پر نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے غازل نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے۔ اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے؟ دیکھیے، جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں، اس سے پہلے قومی شاعر ہمارے تھے مولانا حالی، مولانا شبلی۔ دونوں نے مرثیے کہے ہیں۔ میں صرف شبلی کے دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں، 4 اشعار۔ ان کی معرکۃ الآراء کتاب مسدس، اس کا سرنامہ کیا ہے؟ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ مایوسی کی انتہا، عالم اسلام سارا غلام، یورپین کولونیلزم چھایا ہوا، دور ہے، کیونکہ سن 14 کے بعد آٹومان امپائر بھی ختم ہو چکی تھی۔ تو پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ آخر میں پھر مناجات ہے بے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں۔ ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی، مرثیہ بھی ہے۔ مرثیہ کہا ہے انہوں نے؟ ان کی نظم جو ہے صقلیہ پر، جزیرہ سسلی، جب انگلینڈ جا رہے تھے بحیرہ روم کو عبور کرتے ہوئے، جب صقلیہ کے پاس سے جہاز گزرا ہے تو جو خون کے آنسو روئے ہیں اس نے، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے، رولے اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفیدوں کا کبھی۔ اور آخری شعر تو غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہاں تو مسجدیں تھیں، یہاں تو اذانیں ہوتی تھیں، یہاں تکبیر ہوتی تھی، اب کہاں ہے؟ تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ یہ مرثیہ کہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشخبری بھی دی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور نوا پیرا ہو ہے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ حضرت علامہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب، سب سے بڑے علمبردار، ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ آخر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب 1930 کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک، اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشنہ تکمیل ہے۔ علامہ اقبال کو ماننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے۔ دیکھیے اس کا خواب دیکھا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اور تہران ہو اگر مشرق، اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید قرآن عرض کی تقدیر بدل جائے۔ لیکن یہ کہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ نہیں ہے۔
No one ummah Muslimah is present at this time. Instead we have a number of nations. مسلمان اقوام ہیں. وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکل اختیار کر چکے. نمبر آف مسلم کنٹریز. ایک تو نہیں ہے، وحدت تو نہیں ہے، مرکزی نظام کوئی نہیں ہے. ان کی وحدت کا نشان خلافت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی. کہیں بھی نہیں. OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، بیٹھے نشستن گفتن و برخاستن. عربوں کا حال کیا، 30 کروڑ کے قریب عرب، اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھوکا ہوا ہے اسرائیل کا. کیوں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہے غلام ہے کہ جس کا بغل بچہ ہے، وہ جس کا اڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل، جس کو کہا حضرت علامہ نے کہا تھا، حضرت قائد اعظم نے، دی illegitimate child of the West. یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا اسرائیل. illegitimate child of the West. آج وہ جو ہے سینے میں پیوست ہے اور جو چاہتا کرتا ہے، دندلاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا، وہ بھی ابھی کہیں بھی آس پاس بھی اس کے آثار نہیں. اب یہ 2 کام میں نے گنوا دیے ہیں آپ کو. یہ لیگیسی ہے علامہ اقبال کی. ایک، اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور تن من دھن اس کے لیے لگا دینا. کیریئر سالمی رکھیے. یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی بیٹھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیاں گاٹتا ہے اور کچھ پیسے کھاتا ہے، کماتا ہے، رات کو کھاتا ہے. ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سی دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی روزی کما رہا ہے، یہ بھی روزی کما رہے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے، یہ زندگی کا نصب العین نہیں ہے. نصب العین اللہ کی رضا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے صحابہ اور حضور کے طرز پر کوشش. یہ ہے کہ جس کو ہمارے ذمہ قرض ہے. اب آئیے چند باتیں میں ذرا جلدی چاہوں گا. علامہ اقبال کے جو اور احسانات ہم پر ہیں. سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت صدیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے. ہمارا مذہبی طبقہ اس پر مطمئن ہو چکا تھا. مذہب بس عقیدہ ٹھیک ہو، نماز روزہ ہو اور حج کرائیں اگر استطاعت ہے، طواف کر لیا کرے، عمرہ کر لیا کرے، اگر رمضان کے اندر اعتکاف کا موقع مل جائے، باقی سور نہیں کھانا، سود نہیں کھانا. بس یہ تصور کہ اسلام دین ہے، نظام ہے، نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، یہ ختم ہو چکا تھا. یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائیو کیا ہے. میں اس تصور دین کا مجدد مانتا ہوں علامہ اقبال کو، جنہوں نے کہا اسلام دین ہے، سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے. جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا خام خواہ، کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے. انہوں نے انگریز کے دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے. حکمران کون تھے؟ انگریز. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حج کے لیے جانے کی اجازت ہے. وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے، زبردستی شراب نہیں پلاتے. ہاں لائسنس دیتے پروسٹیٹیوشن کے، لیکن آپ پر واجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیٹیوشن کیجیے، یہ تو نہیں ہے. تو یہ بات جب علامہ کے سامنے آئی ہے تو علامہ نے جو پھپتی چست کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہے؟ اسلام تو محکوم ہے نظام کی حیثیت سے. اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، یہاں سارا بینکنگ نظام آ گیا ہے، سود کا نظام آ گیا ہے. اسلام کہاں ہے؟ تو محض مذہب نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام دین ہے، اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اہل ایمان کا فرض ہے. نمبر 2، دوسری بات جو واضح کی علامہ اقبال نے احیاء اسلام کے ضمن میں، احیاء دین کے ضمن میں، روح دین
اور ایک ہے مظاہر دین. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مظاہر دین ہے. روح دین کیا ہے؟ اللہ کی محبت. جب تک یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز روزہ بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ریچولز ہیں، یہ محض جو ہے رسمیں ہیں اور کچھ نہیں. چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. میں دوسرا مصرع پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوں. عشق نہ ہو تو شر و دین بتکدہ تصورات. بتکدہ، یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں، رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہیں. وہ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے. اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشعار سنے علامہ اقبال کے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. جب تک کہ وہ عشق خداوندی نہیں ہے عشق رسول نہیں ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین بتکدہ تصورات. اور یہ بتکدہ تصورات پر جو اگلا شعر کہہ دیا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جرت رضوانہ اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اہل حرم نے ان رسومات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. کیا اس سومنات، یہ نیا سومنات جو اہل حرم نے بنایا ہے اپنا، اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتائے کہ اصل جو ہے روح دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. آگے چلیے، سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا، اپنی حقیقت، اپنی پہچان. ہم کون ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا یہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ. بلے شاہ کی جانا میں کون، بولیا کی جانا میں کون ہوں. Who are you؟ اپنی پہچان ہے نہیں. ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو نرا حیوان. ڈارون کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے اوپر غلبہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود ارتقاء سے وجود میں آیا ہے حیوان. اب ایک انسان میں اور شمپینزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کہ گدھے اور گھوڑے میں ہے. گدھا ذرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہے ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے. بس ہم ریفائنڈ ہومو ہے، ہومو سیپینس. اس سے پہلے نہ معلوم کتنے ہومو اریکٹس اور کتنے ہوئے تھے. لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے. انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے، وجود حیوانی، وجود روحانی. یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنا. دو جگہ قرآن میں، سورہ ہجر میں، سورہ صاد میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. انی خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، گر جانا سجدے میں. وہ تو اصل روح ہے، وہ روح ہے جو ہم ہیں، اصل حقیقت ہماری. ہم سمجھ بیٹھے یہ حیوانی وجود ہمارا ہے. یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے. یہی سے اس کی غذا آ رہی ہے. گندم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے. بکری کا گوشت کھایا ہے تو بکری نے بھی گھاس پات کھایا ہوا جس سے گوشت بنا ہے. اور یہ روحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے، یہ عرش معلیٰ سے آیا ہے. اور اس کی غذا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کا تغذیہ اور تقویت کلام اللہ کے ذریعے. اب یہ فلسفہ ہے، اس کا نام علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا ہے. چنانچہ سید نذیر نیازی جو علامہ کے خاص قریب بیٹھنے والے تھے، ہم نشین تھے، انہوں نے علامہ سے کہا، ابھی جو پروفیسر مظفر مرزا صاحب نے کہا تھا کہ علامہ نے مشرق و مغرب کے سارے فلسفے پڑھے، بڑے بڑے فلسفیوں کے نام انہوں نے گنوا دیے تھے. تو یہ کہا کہ اب سید نذیر نیازی نے کہا علامہ سے
کہ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اپنا مسئلہ جو ہے خودی کا ہے فلسفہ، یہ آپ نے نشے سے لیا ہے، کوئی کہتا برساں سے لیا ہے، کوئی کہتا جیلی سے لیا، کس سے لیا آپ نے؟ فرمایا اچھا کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ سید نذیر نیازی نے یہ واقعہ ہماری قرآن کانفرنس میں سنایا خود، کہتے میں بڑا خوش، میری خوش نصیبی، شاعر مشرق مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ فلسفہ خودی میں نے کہاں سے لیا ہے۔ گیا میں خوشی خوشی پینسل کاپی تیار کر کے، جب میں بیٹھ گیا تو فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لینا۔ کہتے ہیں کہ میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، میں سمجھتا تھا فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، کوئی ہسٹری آف فلاسفی کی کتاب نکلوائیں گے، کچھ بھی نہیں، قرآن۔ کہا کھولو اسے، پڑھو سورہ حشر، اس کی آیت 19، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ آپ سوچئے یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے حیوانی وجود کے تقاضوں سے غافل ہوتے ہیں؟ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، کیا اس کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتے؟ ہماری جنسی خواہش ہے، شادی کرتے ہیں، ہمیں آرام چاہیے، ہمیں چھت چاہیے اپنے سر کے اوپر، بناتے کہ نہیں بناتے گھر؟ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ در حقیقت ہم کسی چیز سے غافل نہیں ہوتے۔ دانت میں درد ہو جائے تو چاہے رات کو جا کر 1 بجے کسی ڈینٹل سرجن کے جو ہے جا کر گھنٹیاں بجا کے اسے جگانا پڑے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اپنا آپ ہے جس سے وہ غافل ہو گیا انسان؟ اسی اپنا آپ کو ایک اور شعر میں علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ۔ غور کیجئے، یہ خاک ہے جس کے اندر اپنا آپ کچھ مضمر ہے، کوئی اور شے ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ ڈھونڈ کے خاک میں اپنی جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہقانی پہ سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان او غافل افغان۔ یہ اپنا آپ کیا ہے؟ اپنی خودی کو پہچاننا، یہ جو روح ہے جو اللہ سے بہت قریب ہے، یہ روح جو ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں۔ تم خاکی ہو لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلی موجود ہے، یہ تجلی ہے جس کا نام روح ہے، یہ ہے جو ہمارا اصل ایسنس ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو اپنشد کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں بگڑی ہوئی شکل میں۔ توجہ کیجئے، قرآن میں جن کتابوں کا ذکر تورات موجود ہے، چاہے محرف ہے، تحریف شدہ ہے تو صحیح، زبور موجود ہے، بک آف سامس، انجیل موجود ہے، اگرچہ بگڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ صحف ابراہیم کہاں گئے؟ میری تحقیق یہ ہے کہ ابراہیم کی ایک شاخ وہ ہندوستان میں آ کر آباد ہوئی ہے، وہ برہمن، یہ برہم ابراہیم سے بنا ہے، برہمن اور برہما جو خدا کا نام ہے، خدا کا تصور برہما اور ابراہم اور برہم، اور ان کے جو صحیفے تھے وہ بگڑی ہوئی شکل میں اپنشد میں شکل میں موجود ہے۔ اس کا ایک جملہ سنیے، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اسی طرح اپنشد کہتا ہے man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self۔ real self تو اندر ہے، یہ گوشت جو ہے لپٹا ہوا ہے، یہ ہڈیاں، گوشت اور پوست اور یہ کھال، یہ سب جو ہے لپٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے تم کچھ اور ہو، تم وہ ہو جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے وہ انسان، وہ ہے انا، وہ ہے خودی، وہ ہے فرائڈ کی زبان میں ایگو، وہ ہے وہ اصل انسان ہے۔ یہ تو در حقیقت لباس ہے اس کے۔ نمبر 4، نظام دین کی تشریح جو علامہ اقبال نے کی۔ اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہے وضاحت کی۔ سیاسی نظام کی 2 باتیں، اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے،
حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ ساورنٹی belongs to God۔ انسان کے لیے کیا ہے؟ خلافت۔ اور خلافت کے معنی کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں وائسرائے ہوتا تھا، انگریز ہمارا حاکم تھا، بادشاہ یا ملکہ تو ہوتی تھی لندن میں، یہاں کون ہوتا تھا؟ دلی میں وائسرائے۔ ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا؟ جو حکم لندن سے آ جائے گا اسے تو امپلیمنٹ کرنا ہوگا ایز سچ، وائسرائے کو اس میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ جہاں کوئی حکم نہیں ہے اسے اپنی لوکل سرکمسٹانسز لوکل جو ہے دیکھنے چاہیے، اپنی پوری ذہانت سے کام لے کر جو بھی امپائر کے لیے بہتر بات نظر آئے وہ کر لے۔ یہ خلافت ہے، یہ وائسریجنسی ہے۔ مین از دی وائسریجنس آف گاڈ، مین از ناٹ دی رولر۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ اس کی جو بادشاہت ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے تابع رہو گے۔ جہاں ان دونوں کا حکم ہے سر تسلیم خم، جہاں حکم نہیں ہے یہ امرہم ہے، اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورہ کر کے معاملہ طے کر لو۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تھیوکریسی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی پر، ساورنٹی یہ اللہ کی ہے، یہ اپنا نظام ہے، نظام خلافت ہے۔ آگے چلیے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اصل کیا ہے؟ اصل الاصول ملکیت تامہ صرف اللہ کی ہے، جیسے حاکمیت مطلقہ اللہ کی ہے۔ انسانوں کے لیے خلافت، ملکیت تامہ، ہر شے اس کائنات میں جو ہے اللہ مالک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملکیت اس کی ہے۔ انسان کے لیے جو کچھ ہے امانت ہے۔ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رزق خود را از زمین بردن رواست، ای متاع بنداؤ مل کے خداست۔ زمین سے اپنے لیے روزی نکال لینا جائز ہے، لیکن اسے ملکیت نہ سمجھو۔ یہ متاع بندہ، بندے کے لیے استعمال کی چیز ہے، ملک خداست، اور یہ خدا کی ملکیت ہے۔ یہ تو اس پچھلی صدی میں اقبال نے کہا ہے نا، 700-800 سال پہلے شیخ سعدی کہہ چکے ہیں، ای امانت چند روزہ نزد باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ جو بھی ہمارے پاس ہے، آپ غور کیجئے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ جسم بھی ہمارے پاس امانت ہے، یہ ہاتھ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اسی اللہ کی مرضی کے کام میں استعمال کرو گے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ یہ تمہارے پاؤں، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے، ان سے غلط رخ پر نہیں جاؤ گے، غلط نصب ہے منزل کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو یہ ہے در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزہ نزد باست۔ اور تیسری بات جو ہے، اسلامی معاشی نظام میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ یہ جو سوشل انشورنس کا پروگرام آج دنیا میں ہے، چیریٹی ویلفیئر، جس میں ہائیسٹ لیول پر اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا۔ سب سے پہلے عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی دجلہ و فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ یہ آج بھی نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن یہ کہ اسلام نے دیا تھا پہلے۔ تو بہترین نظام، آئلی نظام یا سماجی نظام، اس کا پہلا اصول کیا ہے؟ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، کوئی گھٹیا نہیں۔ نوٹ کر لیجیے میری بات کو، پیدائشی طور پر گورا کالا ایک، مشرقی مغربی ایک، قریش اور حبشی ایک، سب ایک، مرد اور عورت ایک، کوئی فرق نہیں ہے۔ مرد افضل نہیں ہے عورت سے، نوٹ کر لیجئے۔ ایک اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے بات اور ہوگی، وہ بات میں بتاؤں گا میں،
لیکن پیدائشی طور پر all human beings by birth are absolutely equal. اس کے بعد فرق کیسے پڑتا ہے؟ وہ ایکوائرڈ کریکٹر سے پڑے گا. آپ نے علم زیادہ حاصل کیا ہے، آپ افضل ہو گئے. آپ نے نیکی کا کام زیادہ کیا ہے، آپ افضل ہو گئے. آپ متقی زیادہ ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ متقی اوپر ہو گئے. ایک پیدائشی طور پر کوئی فرق نہیں ہے انسانوں کے اندر. اور یہ جو میں نے آپ سے کہا، جب نظام خاندان بنتا ہے، اس میں ظاہر بات ہے عورت اور مرد ویسے برابر ہیں. ہیومن آنر، ہیومن ریسپیکٹ، اس سب میں برابر ہے. ہیومن بینگز ہے، ایک ہی باپ کے نطفے سے ہے بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم پہ پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی. فرق کیسے ہو جائے گا؟ کوئی فرق نہیں. ہاں when they enter into a marriage contract, now they are not equal. شادی ہو گئی، آپ کو ادارہ بنانا ہے. ایک ادارے کے دو سربراہ برابر کا اختیار رکھنے والے نہیں ہو سکتے. سوچئے آپ کے کالج کے دو پرنسپل ہو سکتے، کسی مینیجنگ کمیٹی کے دو چیئرمین ہو سکتے، دو مینیجنگ ڈائریکٹر ہو سکتے؟ امپاسبل. انتظامی اعتبار سے فرق ہو جائے گا. الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے بس. یہ نہیں ہے کہ عورت کمتر ہے اور مرد جو ہے وہ برتر ہے، عورت افضل مفضول ہے اور مرد جو ہے افضل نہیں. پھر یہ کہ اس سماجی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے، جو جس کی اقبال نے کی ہے، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری. پورا نظام کیا ہے؟ یہ سیگریگیشن آف سیکسز اسلام نے جو دیا، جو آج ہمارے ہاں نہیں ختم ہو رہا ہے. یہ ہمارے ہاں سطر اور پردے کے احکام جو ختم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ. یہ جو گھر کی چار دیواری ہے، یہ قلعہ ہے ایک، اب یہ ختم ہو رہا ہے. اب تو گھر وہ بنتے ہیں جن میں چار دیواری ہے ہی نہیں. وہ تو در حقیقت سامنے سے بھی کھلا، پیچھے سے بھی کھلا ہے. پہلے وہ گھر بنتے تھے چاروں طرف تعمیر، درمیان میں صحن، اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے مکان سے وہاں کوئی جان صحن کے اندر کہیں کوئی جو نگاہ پڑ جائے. نہیں، ممکن ہی نہیں. تو یہ نوٹ کیجئے، یہ ہے وہ نظام کے جو دیے ہیں، جو ان کا تذکرہ کیا علامہ اقبال نے. اب اگلی بات، ویسے اب میں جلدی ختم کر رہا ہوں، آپ گھبرائے نہیں. علامہ اقبال انقلاب کا بہت بڑا داعی ہے. میں اس کا صرف آپ کو دو ہے ایک بڑی نظم کے ایک سٹینزا سنا رہا ہوں. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب. انقلاب انقلاب ہے انقلاب. خواجہ یعنی سرمایہ دار، خواجہ از خون رگے مزدور، وہ اپنے مزدوروں کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، یہ جو شام کو شراب پی رہا وہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ مزدوروں کی رگوں کا دوڑتا ہوا خون ہے جس سے شراب کشید کی گئی ہے. از جفائے دے خدایاں کشت دہقانہ خراب، جاگیرداروں زمینداروں ان کے ظلم کی وجہ سے دہقان کی کھیتی خراب ہے. دہقان کے بچے کو روٹی نہیں مل رہی، دہقان کے بچے کو تعلیم نہیں مل سکتی، دہقان کے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا. دہقان کا خون اور پسینہ اس پر عیش کون کر رہا ہے؟ زمیندار، جاگیردار، وڈیرے. یہ ظلم و ستم، یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے. خواجہ از، پھر سن لیجئے کس قدر یہ انقلابی کلام ہے. خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب. انقلاب انقلاب ہے انقلاب. اس کے بعد علامہ اقبال نے انقلاب کا طریقہ بھی بتا دیا ہے دو اشعار کے اندر. اور یہ دو سمجھیے، ایک مصرے کے اندر مکی زندگی ہے، دوسرے مصرے میں مدنی زندگی ہے. اور عجیب ہے یہ اشعار، غور سے سنیں. فارسی کے ہیں. ویسے یہاں میری کتاب جو ہے علامہ اقبال اور ہم باہر موجود ہے، مل سکتی ہے آپ کو. یہ تو میں نے چند اشعار سنا ہے، ان میں تو بہت اشعار ہیں، اور فارسی کے اشعار کے ترجمے بھی ہم نے دیے.
ہمیں معلوم ہے کہ ہم فارسی ہم لوگ نہیں جانتے، وہ موجود ہے، علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب باہر موجود ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ گفتند جہاں ماں آیا بے تمہیں سازد۔ میں حیران ہوتا ہوں کہاں تھا، کس مقام پر تھا اقبال جب یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا اے اقبال، میں نے تمہیں جس جہان میں بھیجا ہے تمہیں پسند آیا؟ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد، گفتم کی نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں ہے، یہاں تو ظلم ہے، یہاں تو خواجہ جو ہے وہ خون لگے مزدور سے شراب پریش کر رہا ہے اور شام کو بیٹھ کر پیتا ہے کلب کے اندر، یہاں تو زمینداروں نے جو ہے وہ کشتیں دہقانہ خراب کی ہوئی ہے، یہاں تو طرح طرح کا ظلم ہے، یا یورپ میں کولونیلزم کے ذریعے سے کتنے عرصے تک ایشیا اور افریقہ کا خون چوسا ہے، مجھے تیری دنیا پسند نہیں آئی۔ فرمایا گفتم کے نمی سعادت، گفتن کے برہم زن، اچھا توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو، اس کو توڑ دو ختم کر دو کیسے؟ یہ اگلا شعر ہے، با نشے درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلے تو درویشی کا راستہ اختیار کرو اور دمادم 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 کام کرتے رہو۔ کیا کام کرو؟ تبلیغ، دعوت، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایمان اتارو، لوگوں کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرو، ان کا تزکیہ نفس کرو، ان کو منظم کرو، ان میں صبر کی عادت ڈالو، ان کے اندر تن من دھن قربان کر دینے کا وصف پیدا کرو۔ یہ سب درویشی ہے۔ آپ کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو یہ مکی زندگی ہے حضور کی، دعوت ہے، تبلیغ ہے، قرآن کی تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے۔ کوئی کہہ رہا پاگل ہے یہ تو، آپ نے کوئی جواب میں گالی تو نہیں دی نا، یہ تو ساحر ہے، آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، برداشت کرو۔ یہاں یہ بدھ مت کے بھکشو بننا پڑے گا، یہاں اس مرحلے پر حضرت مسیح کے قول پر عمل کرنا پڑے گا کہ اگر تمہارے داہنے گال پر کوئی تھپڑ مارے بایاں بھی پیش کر دو۔ مکی دور یہ ہے، کہہ دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا۔ نو ریٹیلیشن، نو ریٹیلیشن، ایون ان سیلف ڈیفense یو کانٹ ریز یور ہینڈس۔ یہ 12 برس ہے با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، یہ جماعت بنانا، ایک حزب اللہ بنانا، ایک جمعیت فراہم کرنا سرفروشوں کی، جو سروں سے کفن باندھ چکے ہوں، جو اپنے آپ کو تابع کر چکے ہوں ایک نظم کے، اللہ کے نظم کے بھی تابع اور جماعت کے نظم کے بھی تابع۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ جب تیار ہو جاؤ، طاقت کافی ہو جائے، there is enough of numbers، تربیت بھی ان کی اچھی ہو گئی ہے، منظم بھی ہے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار بھی ہے، جان دینے کو کامیابی سمجھتے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو اب سلطنت جم سے ٹکرا دو اپنے آپ کو۔ یہ ہے انقلاب کا پروسیس۔ ایک مصرے میں مکی زندگی ہے اور ایک میں مدنی زندگی ہے۔ اب آئیے آخری بات، اقبال اور قرآن۔ میری جو خصوصی نسبت اقبال کے ساتھ ہے وہ قرآن کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ سے ایک بات کہوں گا۔ علماء تو بے شمار ہیں ہمارے ہاں، عربی زبان کے ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے، گرامر کے ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے، کلام جاہلی ایک سے ایک بڑھ کر جاننے والے۔ اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں، عظمت قرآن کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے، میں عمر کی 78ویں برس میں کہہ رہا ہوں، اپنی عمر بھر کا نچوڑ کہہ رہا ہوں، وہ میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم کے اندر بھی نہیں پایا۔ جس قدر انکشاف ہے، عظمت قرآن کا انکشاف، یہ ہو سکتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فقیہ شہر جو ہے لغت ہائے عربی کا قارون ہے، لغتیں جانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو انکشاف ہے عظمت قرآن کا۔ اب میں چند شعر آپ کو سناؤں گا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم،
یہ کتاب زندہ ہے اور اس کی حکمت نہ کبھی ختم ہوگی اور قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ نسخہ اسرار تکوین حیات، بے ثبات از قوت گیرت ثبات، کمزوروں کو قوت دینے والی یہ کتاب ہے۔ حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، اس کے حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس کے متن کا محافظ اللہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حرف اورا ریب کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، نو انسانہ پیام آخری حاملہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں اتر گیا، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، اندر انقلاب آ جائے گا۔ He will be a changed person from within، باہر سے تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود ہوگا، اندر سے پھوٹے گی تبدیلی، اندر سے انقلاب آئے گا، شخصی انقلاب۔ چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب میرے اندر تبدیلی آ گئی تو میرے لیے تو دنیا بدل جائے گی، میری ویلیوز بدل جائیں گی، میرے مقصود بدل جائیں گے، میری دلچسپیاں بدل جائیں گی، میری آرزویں تبدیل ہو جائیں گی۔ فاش گویم آنچ در دل مضمرست، صاف ہی کہہ دوں جو میرے دل میں ہے، صاف فاش گویم آنچ در دل مضمرست، یہ کتابیں نہیں، اس چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کیا ہے کچھ اور؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو، جیسے اللہ کی ذات ہے، الظاہر بھی ہے الباطن بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، بات بھی کرتی ہے، تو یہ تو اصل میں ذات باری تعالیٰ کا پرتو ہے قرآن مجید، اس کا کلام ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ ہو پائندہ ہو گویاستو۔ اچھا اب سنیے زوال امت کا سبب کیا ہے۔ علامہ اقبال بتا رہے ہیں مسلمان میں زوال کیوں آیا؟ فرماتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی، بلکہ اردو کا شعر پہلے سن لیں، اس کے بارے میں میرے ایک واقعہ بھی ہے بچپن کا، بتاؤں گا آپ کو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ ہماری زبوں حالی کیا ہے؟ قرآن سے دوری کا سبب۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی کو فارسی میں کہا ہے خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندہی، در بغل داری کتاب زندہی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی یہی ہے، قرآن کی طرف دوبارہ جاؤ۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ یہ ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ دعوتی اور دوسری بات جو میں آپ سے آخری اس سلسلے میں عرض کروں گا، علامہ اقبال کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی ایک شاعری ہے 1894 سے 1904 تک، یہ ہے جیسے اردو کی عام شاعری ہوتی ہے، یہ جو ہجر و وصال کے معاملے اور عشق کے معاملے اور یہ گل و بلبل کی داستانیں، وہ داستانیں علامہ اقبال کی اس دور کی شاعری وہی ہے۔ سن 5 میں گئے ہیں انگلستان، اور ان کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ ایک مصرع ان کا سنا رہا ہوں جو 100% ان پر راست آتا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مغرب میں جا کر انہوں نے جس تہذیب کو دیکھا ہے، جس تمدن کو دیکھا ہے، اس کا رد عمل پیدا ہوا ہے، انہیں اسلام یاد آیا ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں جو اسلام تھا، باپ اور ماں کی طرف سے جو اسلام ملا تھا، وہ اسلام جاگا ہے، اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد کی شاعری ان کی جو ہے آخر دن تک وہ قرآن ہی کی ترجمانی ہے، وہ ترجمان حقیقت میں دعویٰ کرتے ہیں،
اور ان کا دعویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ان کی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار ہیں: اگر دلم آئینہ بے جوہر است. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے دل کا آئینہ جو ہے اس میں چمک نہیں ہے، روشنی نہیں ہے. ورب حرفم غیر قرآن مضمر است. اور اگر خدا نہ خواستہ میری شاعری میں قرآن کے سوا کوئی اور چیز آ گئی ہے، پردہ ناموس سے فکرن چاک کن. میرے فکر کے ناموس اور اس کی عزت، اس کا پردہ پھاڑ کے پھینک دیجئے. ای خیابہ راز خارم پاک کن. اس شاہراہ کو گویا کہ پھر میں کانٹے کے مانند ہوں، مجھے اٹھا کے پھینک دیجئے. اور اس کے بعد آخری بات کیا ہے؟ روز محشر خار و رسوا کن مرا. قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کر دیجئے گا. بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا. اور مجھے اپنے قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا. کتنی بڑی بد دعا اقبال دے رہا ہے اپنے آپ کو. کس بات پر؟ اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کچھ آیا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا اگرچہ وہ معروف معنی میں مفسر نہیں ہے، لیکن میں اسے ایک طرح کا مفسر سمجھتا ہوں. بہت بڑا مفسر تفسیر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا کلام جو ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کی تفسیر ہے. اب آخری بات، قرآن علامہ اقبال سے میرا تعلق کیا ہے؟ پہلا تعلق کیا ہے؟ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا جب میرے بڑے بھائی وہ وہاں، میں تو حصار میں تھا. حصار یہاں سے کوئی 200-250 میل دور ہے. اب وہ ہریانہ میں ہے، پہلے مشرقی پنجاب میں تھا. بڑے بھائی آئے تھے لاہور، یہاں اسلامیہ کالج کے اندر داخل تھے. وہ جب سمر ویکیشن پر آئے تو میرے لیے بانگے درا لے آئے. 5ویں جماعت. اب 5ویں جماعت کا بچہ کیا پڑھے گا؟ اس کو میں پڑھتا تھا اور کوئی ترنم سے پڑھتا رہتا تھا. کچھ سمجھ میں آتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا. کچھ لوگوں سے پوچھتا تھا. ہمارے قریب میں ایک آ گئے تھے جو مادری زبان صاحب زبان تھے، ان سے جا کر جو ہے ایکسائز انسپیکٹر تھے، ان سے پوچھتا تھا. لیکن یہ شعر اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نچلی سطح پہ چپک گیا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کے ساتھ یہ تعلق میرا اس شعر سے شروع ہوا ہے. اس کے بعد یہ میرا تعلق اور بہت سے تعلقات کے ساتھ اس کے رشتے جڑے ہیں. مولانا مودودی، مولانا اصلاحی، ابوالکلام آزاد، مولانا فراہی، اور یہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، اور شیخین میرے شیخ الہند اور شیخ الاسلام. لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے ذہن کی سب سے نچلی سطح پر بھی اقبال ہے اور سب سے اوپر کی سطح پر بھی اقبال ہے. لیکن میں نے اپنے لیے ایک خطاب پسند کیا ہے. کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں مانوی فرزند ہوں ان کا. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی پر ایک مکالمہ ہو رہا تھا تو عوریہ مقبول جان صاحب نے کہہ دیا کہ چونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جاوید اقبال صاحب، ان کا ایک طرف تو سلمی بیٹے ہیں لیکن دوسری طرف اصل میں علامہ اقبال کے وارث جو ہیں کلام کے وہ یہ ہے. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ ان کی موجودگی میں یہ بات کہتے ہیں. میں نے اپنے لیے جو القاب چنا ہے وہ کیا ہے؟ یکے از رگہائے ساز اقبال. اس کی وضاحت کر دوں. اقبال کی ایک بڑی عظیم نظم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے اور اشعار آپ کو سناؤں. آخری شعر کیا ہے؟ چند را گیرید از دستم کہ کار از دست رفت. یہ میرے ہاتھ سے ساز لے لو کہ ہاتھ کا کام تو ہو چکا. نغمہ ام خون گشت. اب جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے، میرا نغمہ ان رگوں کے اندر، ان تاروں میں گشت کرے گا اور ان میں سے نکلے گا اور نکلتا رہے گا. تو میں نے کہا میں بھی علامہ اقبال کے رگ ہائے ساز میں سے ایک رگ ہوں، بس اس سے زیادہ میرا مقام نہیں. البتہ 2 کام میں نے وہ کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ نسبت میں سمجھتا ہوں اقبال کے ساتھ میری بہت قوی ہے. علامہ اقبال کا ایک خواب تھا جس کے تحت ایک ادارہ وجود میں آیا تھا، دارالاسلام. حضرت علامہ کے ایک مرید تھے، بڑے زمیندار تھے، چودھری نیاز علی خان، ضلع گرداسپور کے. وہ نہر میں تھے، ایکسین وغیرہ ریٹائر ہوئے تو پیسہ کافی تھا ان کے پاس، زمیندار بھی بڑے تھے.
علامہ کے پاس حاضر ہوئے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، زمین بھی ہے، میں کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں؟ فرمایا ایک ادارہ بناؤ دیہات میں، کھلی فضا میں، اور وہاں پر گریجویٹس جو ہیں، یونیورسٹی سے گریجویٹس ہو چکے، انہیں قرآن پڑھاؤ اور انگریزی میں پڑھاؤ، اور ان کو مطمئن کرو قرآن پر، یہ کام کرنے کا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک وقف بنایا، اب بھی وقف موجود ہے، جوہر آباد، یہ جوہر آباد جو ہے اس کے اندر وہ وقف موجود ہے، اب بھی موجود ہے، وقف بنا دیا، عمارتیں بن گئی۔ ایک خط لکھا مصطفیٰ مراغی جو الازہر کے ریکٹر تھے اس وقت، وائس چانسلر، کہ ہمیں ایک ایسا عالم دین دیجئے جو انگریزی میں گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں ہے، وہ اسکیم دھری رہ گئی۔ اگرچہ ایک مفید کام ہوا وہاں بعد میں مولانا مودودی حیدرآباد دکن سے ہجرت کر کے علامہ اقبال کے کہنے پر آئے ہیں، تو ان کا مرکز وہاں رہا ہے، وہ جماعت اسلامی وہیں بنی ہے، لیکن وہ جو ادارہ تھا کہ گریجویٹس کو رکھ کر عربی اور قرآن پڑھایا جائے اور قرآن پر مطمئن کیا جائے، وہ کام نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ہاتھوں اللہ نے انجمن خدام القرآن قائم کرائی، اس کے تحت قرآن اکیڈمی قائم کرائی، اور اب تو کئی جگہ پر ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، کراچی میں ہے، فیصل آباد میں ہے، جنگ میں ہے، اور ہم نے یہاں پر ایک سالہ کورس رن کیا ہے، یہ سن 84-85 سے چل رہا ہے، اس میں گریجویٹس بھی آتے ہیں، کچھ انڈر گریجویٹس کو بھی ہم اگر وہ ذرا ذہن ان کا ذرا کھل چکا ہو تو لے لیتے ہیں، ایم اے آتے ہیں، MBBS آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں، PhDs آتے ہیں، آ کر قرآن پڑھتے ہیں اور الحمدللہ مطمئن ہو کر جاتے ہیں۔ تو اقبال کا وہ خواب اللہ نے میرے ذریعے سے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے مجھ پر، اور میں اس لیے اس کو آپ بتا رہا ہوں، وہ آپ کے کس قدر قریب ہے، واکنگ ڈسٹنس پر ہے، یہ قرآن اکیڈمی ہے، یہاں ہمارے تمام جو ہے میری کتابیں موجود ہیں، وہاں سے آپ مستعار لے سکتے ہیں، اس کی لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ یہ ہے کہ اگر میرے کیسٹس وغیرہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، اگر وہاں پہ آپ ذرا امانت رکھوا دیں، کیسٹ واپس کریں، ویڈیو کیسٹ، آڈیو کیسٹ، اور واپس دیجیے، اور پیسے نہیں چاہیے، اس سے استفادہ کیجئے۔ میں نے اس لیے چاہا ہے کہ میں اس ادارے سے آپ کو متعارف کرا دوں۔ یہ ادارہ وہ ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا، ادارہ دارالاسلام کے ذریعے سے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمیز کی شکل میں پاکستان میں متعدد مقامات پر ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، علامہ اقبال نے مسلم لیگ کے لیے قائد اعظم کو تجویز کیا، قائد اعظم کو لیڈر بنایا، ان کے ساتھ عام کارکن کی حیثیت سے کام کیا، یہ ان کا جو ہے رول اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں خواہش بار بار آتی رہی، اور وہ یہ کہ ایک قومی تحریک کے نتیجے میں تو قومی ریاست بنے گی۔ مسلم لیگ قومی جماعت تھی، اب قوم میں زانی بھی تھے، شرابی بھی تھے، بدمعاش بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، نماز روزے کے پابند بھی تھے، سبھی تھے نا۔ آپ کو معلوم ہے ریڈ لائٹ ایریا کے چودھری بھی اس میں تھے، اور وہاں پر بہت سے لوگ جو اس قسم کے مسلم لیگ کے صدر بھی بن جاتے تھے۔ ایسی جماعت سے تو اسلام نہیں آ سکتا۔ اسلام تو آتا ہے وہ بادشاہ درویشی والا اسلام، جب تک ان منازل سے نہ گزرے اسلام نہیں آئے گا۔ یہ تصور تھا جس کے تحت 1932 میں، 30 میں تو خطبہ الہٰباد تھا، 1932 میں ڈاکٹر ظفر الحسن ہوتے تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، انہوں نے خط لکھا کہ آپ نے یہ اتنا بڑا فسوق تو ہمارے اوپر پھونک دیا ہے، اسلام کے احیاء کا جذبہ، اس کے لیے جماعت کون سی ہوگی؟ یہ تصور اس وقت سے پک رہا تھا۔ اس کے بعد خط و کتابت ہوئی ہے، 2 آدمی بھیجے انہوں نے لاہور، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، وہ تو لاہور ہی کے تھے، یہیں پر فوت ہوئے دفن میں، اور ڈاکٹر احمد احمد جو کراچی یونیورسٹی کے فلسفے کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ریٹائر ہوئے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں ایک جماعت بنانے کا فیصلہ ہوا۔ نوٹ کیجئے، ایک جماعت مسلم لیگ تھی، اپنی جگہ پر وہ ٹھیک تھی، قومی جماعت نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھو پھر آؤ ہمارے رکن بننا، تو قومی تحریک نہیں چل سکتی تھی، وہ تو اسی کے لیے وہی طریقہ تھا۔
لیکن یہ اسلام ادھر سے نہیں آ سکتا، یہ بھی صحیح ہے۔ لہذا ایک جماعت بنائی گئی جس کے اصول کیا تھے نوٹ کر لیجئے۔ اس میں صرف پریکٹسنگ مسلم شامل ہوں گے، نماز روزے کے پابند، ہر حلال اور حرام کی حدود کے پابند، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی قادیانی شامل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، یہاں ہم کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا، وہ تو انقلاب کے ذریعے بدلتا ہے۔ الیکشن کے ذریعے سے ہاتھ بدل سکتے، چہرے بدل سکتے، جماعتیں بدل سکتی ہیں، نظام نہیں بدلتا۔ اور نمبر 4، اس جماعت کا نظام جمہوری نہیں ہوگا، بیعت کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ اصول تھے جس کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا تھا جمعیت شبان المسلمین اس کے قیام کا۔ لیکن علامہ اس کے بعد بیمار تھے، تیار ہو گئے تھے، لوگوں نے کہا کہ اچھا تو پھر آپ ہاتھ بڑھائیے، بیعت کرتے ہیں ہم، تیار ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے، کس وجہ سے وہ چیز میل منڈے نہیں چڑھ سکی، اس کی تحقیق میں نے کوشش کی ہے، کوئی رائے بھی ہے لیکن میں بیان نہیں کر سکتا اس وقت۔ لیکن یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ البتہ میں نے جو تنظیم قائم کی وہ اسی بنیاد پر ہے، دین پر کاربند لوگ وہ شامل ہوگی تنظیم اسلامی کے اندر۔ نمبر 2، یہاں پر کوئی بھی بدکار آدمی اس کو نہیں لیا جائے گا۔ یہاں کا نظام جمہوری نہیں، بیعت کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم الیکشن میں کبھی حصہ نہیں لیں گے۔ وہی اس میں حیران رہ گیا جب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب شائع ہوئی، اس میں یہ ساری باتیں مجھے ملی، میں حیران رہ گیا۔ وہ تنظیم جو میں بنا چکا ہوں 1975 میں، وہ کہیں جا کر مجھے 1990 میں وہ کتاب ملی۔ معلوم ہوا کہ یہ ذہن تو اقبال کا تھا، گویا کہ یہ چیز بھی ایک باطنی نسبت کی حیثیت سے مجھے اقبال سے حاصل ہوئی ہے۔ بہرحال اس پر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تنظیم اسلامی کے نام سے ایک انقلابی جماعت بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ابھی اس مکی دور میں ہے، ابھی تیاری کے دور میں ہے، ابھی تعداد بھی ہماری کم ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ میری زندگی انہی 2 کاموں میں، یہ اس کا حاصل ہے، یہ اس کے ثمر ہیں، یہ درخت کے پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اگر میری آج کی گفتگو سے کوئی جذبہ ابھرا ہو، اقبال کی لیگیسی، اقبال کا چھوڑا ہوا کام، اقبال کے خواب، پاکستان کا خواب، امت مسلمہ کی نشرت ثانیہ کا خواب، ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔